بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی ابتدائی دعوت کیوں پوشیدہ رکھی گئی؟ اگر آپ نے کبھی سوچا کہ پیغمبر نے پہلی مرتبہ اپنی دعوت کیوں ظاہر نہیں کی، تو آج کی قسط میں وہ راز جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل حقائق معلوم ہو سکے۔ ہمارا نیا ایپیسوڈ ہر دن شام 6 بجے پاکستان میں اور 6:30 بجے بھارت میں آتا ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پوشیدہ دعوت کا دور وہ زمانہ تھا جب اسلام کو خطرات بہت تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دور کب ختم ہوا اور اعلان دعوت کب شروع ہوا؟ آج کے ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں اور حقائق جانیں۔ ہمارے روزانہ ایپیسوڈ کو لائیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگرچہ قریش کو کم و بیش علم تھا کہ رسول خدا کی پوشیدہ طور پر دعوت دین حق جاری ہے، لیکن انہیں اس تحریک کی گہرائی سے واقفیت نہ تھی، اس لیے انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہ کی اور اس طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی بے خبر نہ تھے۔ چنانچہ وہ ان واقعات کی کیفیت ایک دوسرے سے بیان کر بھی دیتے۔ رسول خدا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عرصے میں آپ نے حزب اللہ جماعت کی داغ بیل ڈال دی۔ عزیز و اقربا، دعوت کا یہ مرحلہ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے ساتھ شروع ہوا۔ اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کیا کہ آپ علیہ السلام کھانے کا انتظام کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب کو کھانے پر بلائیں تاکہ خداوند تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ تقریباً 40 یا 45 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر جمع ہوئے۔ رسول خدا چاہتے تھے کہ لوگوں سے گفتگو کریں، مگر ابو لہب نے غیر متعلقہ باتیں شروع کر کے اور آپ پر سحر و جادوگری کا الزام لگا کر محفل کو ایسا درہم برہم کیا کہ اس میں اصل مسئلے کو پیش نہ کیا جا سکا۔ اگلے روز آپ نے دوبارہ لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور تقریر کے دوران فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، خدا کی قسم مجھے قوم عرب میں ایک بھی ایسا جوان نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جو میں اپنی قوم کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف رغبت دلاؤں۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میری اس کام میں مدد کرے تاکہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، وسیع اور جانشین بن سکے؟ رسول خدا نے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی اور ہر مرتبہ حضرت علی علیہ السلام ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ میں آپ کی مدد و پشتیبانی کروں گا۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا، علی تمہارے درمیان میرے بھائی، وسیع اور خلیفہ ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس مجلس میں رسول خدا نے جو تقریر کی، اس سے مسئلہ امامت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل نبوت کو امامت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز و اقارب کو ہی کیوں پہلے دعوت حق دی گئی؟ مندرجہ بالا سوال کا جواب دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے دعوت عمومی سے قبل عقل و دانش کی روح سے عزیز و اقارب کو ہی پہلی دعوت دی جانی چاہیے، کیونکہ امر واقعی یہ ہے کہ رسول خدا کا یہ اقدام انتہائی حساس مرحلے اور خطرناک حالات میں دعوت حق کی بنیادوں کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ تھا، کیونکہ نمبر 1، عزیز و اقارب کی توجہ کو اپنی جانب مائل کر کے ہی پیغمبر اکرم دشمنان اسلام کے خلاف طاقتور دفاعی محاذ قائم کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تو کم از کم اتنا فائدہ تو تھا ہی کہ اگر ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی طرف متوجہ نہ بھی ہوئے ہوتے تو بھی رشتہ داری اور قرابت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی کوتاہیوں اور اپنی ذات میں تنظیمی قوت کا خوب اندازہ لگایا۔
اور یہ جان لیا تھا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کی مخالفت کریں گی اور سختی کے ساتھ آپ سے برسر پیگار ہوں گی۔ عام دعوت حق۔ رسول خدا نے دعوت کے تیسرے مرحلے میں اپنی تبلیغ کو وسعت دی اور پہلی محدودیت کو ختم کر دیا، اور اس آیہ مبارکہ کا نازل ہونے کے ساتھ بس جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے آشکاراً بیان کرو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کو اس کام پر مقرر کیا گیا کہ سب کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور اس جمع غفیر کے سامنے جو اس وقت وہاں موجود تھا، آپ نے اس تمہید کے ساتھ تقریر شروع کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہاری گھات میں دشمن بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے لیے اس کا وجود سخت خطرے کا باعث ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے اب تک کوئی جھوٹی بات نہیں سنی۔ یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا، اب جب کہ تم نے میری راست گوئی کی تصدیق کر دی ہے تو میں تمہیں بہت ہی سخت عذاب سے آگاہ خبردار کیے دیتا ہوں۔ رسول خدا کی یہ بات سن کر ابو لہب بول اٹھا اور کہنے لگا، وائے تیرے حال پر، کیا تو نے یہی بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ خداوند تعالیٰ نے اس گستاخ کی تنبیہی اور اس کے چہرے سے کنیا توزی کی نقاب کو دور کرنے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ کمایا ہوا، اب اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی لکڑی ڈھونڈنے والی گلے میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ پیغمبر اکرم کی نبوت کی خبر جیسے ہی مکہ کی فضا میں گونجی، ویسے ہی قریش کے اعتراضات شروع ہو گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے، تو انہوں نے اپنے خس و خاشاک جیسے دینی عقائد اور مادی مفادات کے لیے خطرہ محسوس کیا، تو انہوں نے آپ کے پیش کردہ آسمانی دین و آئین کے خلاف محاذ بنا لیا۔ یہاں ہم ان کی بعض وحشیانہ حرکات کا ذکر کر رہے ہیں۔ مذاکرہ۔ مشرکین قریش کی شروع میں تو یہی کوشش رہی کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بنی ہاشم کے روبرو نہ آئیں، بلکہ انہیں مجبور کریں کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، تاکہ وہ آسانی سے رسول اکرم کی سرکوبی کر سکیں۔ اس مقصد کی برآوری کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں کہ ان کے بھتیجے کی تحریک نہ صرف ان مشرکین قریش کے لیے ضرر رساں ہے، بلکہ قوم و برادری میں انہیں جو عزت و حیثیت حاصل ہے اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ان کو حضرت ابو طالب کی فرزندی میں دینے کی کوشش کی، تاکہ پیغمبر اکرم کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور آپ کو ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کی ہر بات کا نفی میں جواب دیا، اور اس کام کے لیے کسی بھی شرط پر آمادہ نہ ہوئے کہ رسول خدا کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ سرداران قریش جب پہلے ہی مرحلے میں شکست و ناکامی سے دوچار ہوئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چراغ نبوت کو خاموش کرنے کے لیے داعی حق کو مال و دولت کا لالچ دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت پہلے وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ شکوہ و شکایت کرتے ہوئے کہ ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دیوتاؤں کے خلاف جو رویہ اختیار کیا ہے وہ سخت نازیبا ہے، لہٰذا اگر حضرت محمد ہمارے دیوتاؤں سے دستکش ہو جائیں تو ہم انہیں دولت سے مالا مال کریں گے۔ ان کی اس پیشکش کے بارے میں رسول خدا نے جواب دیا، خداوند تعالیٰ نے مجھے دنیا اور زر اندوزی کے لیے انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ مجھے اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کی جانب آنے کی دعوت دوں اور اس مقصد کے لیے ان کی رہبری کروں۔
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ ان الفاظ میں فرمائی ہے: چچا جان، خدا کی قسم، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو بھی میں پیغمبری سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ اس تحریک خداوندی کو فروغ دینے کے لیے میں جان کی بازی تو لگا سکتا ہوں، مگر اس سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سرداران قریش نے اگلے مرحلے پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست پیغمبر سے گفتگو کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنا نمائندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے مجمع میں آنے کی دعوت دی۔ جب رسول خدا ان لوگوں میں پہنچ گئے تو کفار قریش نے آپ علیہ السلام کے رویے کے خلاف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت کی تمنا ہے تو ہم اتنا وافر مال و متاع دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت مندوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو جاہ و امارت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا امیر و سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے مطیع فرما بردار بن کر رہیں گے کہ آپ کی اجازت کے بغیر ذرا سا بھی کام نہ کریں گے، اور اگر آپ کے دل میں حکومت اور سلطنت کی آرزو ہے تو ہم آپ کو اپنا حکمران و فرما روا تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا: میں مال و دولت جمع کرنے، تمہارا سردار بننے اور تخت و سلطنت پر پہنچنے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ مجھے تمہارے پاس جنت کی خوشخبری دینے اور عذاب دوزخ سے ڈرانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اگر تم میری بات مانو گے تو تمہیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی، اور اگر تم میری بات کو قبول کرنے سے انکار کرو گے تو میں اس راہ میں اس وقت تک استقامت و پائیداری سے کام لوں گا کہ خداوند تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ پیغمبر اکرم کے فرشتوں جیسے چہرہ مبارک کو داغدار کرنے کے لیے قریش نے جو پست طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک احمقانہ حربہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ پر تہمتیں لگانی چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو جنونی ہونے سے زیادہ ساحر و جادوگر سمجھنے لگے تھے، اور یہ کہتے پھرتے تھے کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جس کے ذریعے یہ شخص باپ بیٹوں، بیوی شوہر، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسی تہمتوں کے بارے میں کئی جگہ اشارہ کیا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبرک و مقدس ذات گرامی کو اس قسم کے الزامات اور تہمتوں سے منزہ و مبرہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں پیغمبر اکرم کی یہ کہہ کر دلجوئی کی ہے کہ یہ پست شیوا انہی کفار کی خصوصیت نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دشمنان انبیاء اسی قسم کے حربے استعمال کر چکے ہیں۔ آپ کی طرف تہمات اور ناشائستہ حرکات کی نسبت دینے کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کو ایذا اور آزار رسانی بھی شروع کر دی، اور جس حد تک ممکن تھا انہوں نے ایذا و آزار رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قریش کا یہ غیر انسانی طرز عمل نہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی روا رکھتے۔ پیغمبر اکرم کو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط اور ان کے ساتھیوں نے دوسروں کے مقابلے بہت زیادہ ایذا و تکلیف پہنچائی۔ رسول خدا تبلیغ اسلام کے لیے بازار کی جانب تشریف لے جا رہے تھے کہ ابو لہب بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور چلا چلا کر کہنے لگا: لوگو، میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ نعوذ باللہ۔ قریش آوارہ لڑکوں اور اپنے اوباش غلاموں کو پیغمبر اکرم کے راستے پر بٹھا دیتے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرتے تو سب آپ کے پیچھے لگ جاتے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر اونٹ کی اوجڑی میں سے عضلہ اونڈیل دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے ہاتھوں ایسی سختیاں برداشت کیں کہ ایک مرتبہ
یہ زبان مبارک پر آ ہی گیا۔ راہ خدا میں کسی بھی پیغمبر پر اتنی سختیاں نہیں ہوئیں جتنی مجھ پر۔ صحابہ رسول کے بارے میں بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر نو مسلمین قبیلہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے انہیں ہر طرح کی ایذا و تکلیف پہنچائیں تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنے نئے دین و آئین سے دستکش ہو جائیں۔ یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور فرزند عمار، خباب ابن ارت، عامر ابن فہیدہ اور بلال حبشی نے دیگر مسلمین کے مقابل زیادہ مصائب و تکالیف برداشت کی۔ سمیہ پہلی مسلم خاتون تھی جو فرعون نے قریش ابو جہل کی طاقت، ایذا و رسانی کے شکنجے کے باعث اس کے نیزے کے نوک سے زخمی ہو کر شہید ہو گئی۔ ان کے شوہر یاسر دوسرے شخص تھے جو راہ اسلام میں شہید ہوئے۔ عمار نے اگر تقیہ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی قتل کر دیے جاتے۔ امیہ ابن خلف اپنے غلام حضرت بلال کو بھوکا پیاسا مکہ کی دوپہر میں تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کہتا کہ یا تو لات و عزا کی پوجا کر ورنہ تو اسی حالت میں مر جائے گا، مگر بلال سخت تکالیف میں بھی یہی جواب دیتے، احد احد، یعنی ایک خدا ایک خدا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر مسلمانوں کو قید و بند میں رکھ کر سخت زد و کوب کر کے بھوک پیاس سے تڑپا کر اور گلے میں رسی باندھ کر جانوروں کی طرح کوچہ و بازار میں گھسیٹتے اور ہر قسم کی ایذا و تکلیف پہنچاتے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔